نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صاحب ایمان جواب دے گا اس ہستی اقدس کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، ھذا نبینا، یہ ہمارے پیارے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا نبینا، یہ میرے پیارے نبی پاک ہیں، یہ ہمارے نبی پاک ہیں. جاء بالبینات، جو اللہ کی واضح نشانیاں لے کر ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے تھے. جاء بالبینات، تو اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا، ہمارے نبی، ہمارے پیارے رسول ہیں. یہ تین سوال ہر قبر والے سے پوچھے جائیں گے. آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کی جس آیے مقدسہ کو بطور عنوان میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. ہمارا دین دین اسلام ہے. قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت کریمہ ہے، کیونکہ جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تو پورے قرآن کے نازل ہونے میں 23 برس گزر گئے. 23 برس میں مکمل قرآن مجید اس کا نزول تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ گیا. پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے. غار حرا میں جبل نور پر مکہ مکرمہ میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا. اور 23 سال جب مکمل ہوئے تو آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے حج فرمایا، میدان عرفات میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم، آج، اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے آج ہم نے مکمل کر دیا. وردیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور یہ دین کامل، اکمل اور مکمل ہے. نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ آخری آیت نازل ہوئی تو دین مکمل ہو گیا ہر اعتبار سے. کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص باقی نہ رہا. ہر اعتبار سے دین کو مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی بنا کر اس کی تکمیل کر دی گئی. تو ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر پھر اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا. انسان اشرف المخلوقات انسان، اور پھر اس پر اللہ رب العزت کا مزید کرم، احسان اور فضل ہوا کہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں قرآن جیسی
عظیم نعمت کتاب عطا کی، حضور کا دامن رحمت ہمیں نصیب کیا، تو اس لیے اگر ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، تو کس کے ذریعے سے ملا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات ہمیں حضور کے ذریعے عطا کیے گئے۔ ہم اس اللہ کے احسان پر، اس کے لطف و کرم پر اس کا شکر ادا کرتے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، تو سمجھنا یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کا معنی فارسی میں ہے گردن نہادن۔ گردن نہادن یعنی گردن جھکا دینا، گردن سر تسلیم خم کر دینا۔ کس کے سامنے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ اسلام کا مطلب و معنی یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنی گردن جھکاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو اپنی گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو، اسے مان لو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارک میں اپنی نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا، تو اہل مکہ کو جمع کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا سب جمع ہو کر کہو لا الہ الا اللہ، سب جمع ہو کے کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو نجات پا جاؤ گے، کامیابی پا لو گے، فلاح پا جاؤ۔ سب مل کے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور نے فرمایا کس کو؟ اہل مکہ۔ اب لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے عہدہ برا ہم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک لرزنے لگتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں پاؤں کے ناخنوں سے سر کے بالوں تک کانپنے لگتا ہوں۔ کیوں؟ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ میں جو سر بستہ راز ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہوں۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن فرماتے ہیں ان جملوں میں جو سر بستہ راز ہیں میں ان رازوں کو جانتا ہوں، ان سے واقف ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ اپنی مرضی ختم، وہ دین ہو یا دنیا ہو۔ یہ میرے جملوں کو ذرا توجہ سے سنیں، دین ہو، یہ ہماری بہت بڑی غلطی، ہم کہتے ہیں یہ دین ہے یہ دنیا ہے۔ جب مسلمان ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان کہلائے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو پھر اپنی مرضی ختم ہے، وہ دین ہو یا دنیا ہو۔
دین ہو یا دنیا، دونوں جگہوں پر، دنیا میں بھی اور دین میں بھی، ہمارا ہر عمل، ہماری پوری زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جانے چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوی مسلمانی تو ہے، لیکن حقیقت دین جو ہے اس کی پھر ہمیں ہوا نہیں لگی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس سے اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں مسلم، مسلمان۔ اب یہ لفظ مسلم جو ہے، مسلم، اس سے مراد مسلمان۔ لفظ مسلم اصل میں اہل عرب کے ہاں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ نکیل کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اونٹ کو مسلم کہتے ہیں کہ اس کی نکیل جو ہے، یہ شتر بے مہار نہیں، یہ شتر بے مہار نہیں، اس کی مہار جس نے پکڑی ہوئی ہے وہ اس کا مالک ہے، یہ اس کے تابع ہے۔ جس نے مہار پکڑی ہے وہ اشارہ کرے گا تو اونٹ چلنے لگے گا، جس نے مہار پکڑی ہے وہ بیٹھنے کا اشارہ کرے گا، اونٹ بیٹھ جائے گا۔ مسلمان کا حقیقی معنوں کے اندر جو تصور ہے قرآن اور حدیث میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اہل عرب مسلم اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل کسی کے ہاتھ میں ہو، تو ہم شتر بے مہار نہیں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہلائے، اب ہماری مرضی ختم ہو گئی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا تو پھر اپنی من مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، انہی کو تقوی نصیب ہوتا ہے، انہی کو تقوی، جو اپنا دین بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کرتے ہیں، وہ دین میں اپنی مرضی داخل نہیں کرتے، اپنی من مرضی دین میں داخل نہیں کرتے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات میں بھی اپنی من مرضی نہیں کرتے، دین ہو یا دنیا، وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، ہر معاملے میں یہ دیکھتا اور غور کرتا ہے، پھر انہی لوگوں کو قرآن میں متقین کہا گیا۔ متقین کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں، دنیا میں، ہر معاملے میں اللہ کے احکام کو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم۔ یہ شادی بیاہ کی تقریبات، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ دکانداری، لین دین، دوستی اور دشمنی، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ ہر شخص کی خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ ہر انسان کی فطرت و جبلت میں موجود ہے، لیکن اس کا حلال طریقہ رب کریم نے قرآن مجید میں نکاح رکھا ہے۔ نکاح اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال طریقہ اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ عقد نکاح۔ النکاح من سنتی، حضور کی حدیث، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
فن کی ہو نکاح کرو ماتاب من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ ہمارے ہاں پسند کی شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ پسند کی شادی کو کہتے ہیں انہیں اپنے پسند کی شادی کی تھی، اور کئی لوگ کہیں گے انہیں لو میرج کی تھی۔ یہ بات وہ کرے جو قرآن سے واقف ہے۔ ایک عورت آپ کو پسند ہی نہیں، اس سے آپ نکاح ہو جائے گا تو زندگی کا نباہ کیسے ہوگا؟ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، وہ سسی پنو کا قصہ نہیں کھولا میں نے۔ فن کی ہو ماتاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان کا رشتہ طلب کر کے ان سے نکاح کرو۔ جنسی خواہشات ہر انسان کی فطرت و جبلت میں، اور اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو حلال طیب اور پاکیزہ راستہ ہے وہ نکاح کا راستہ ہے۔ وہ راستہ، یہ ایک میں نے مثال دی، ایک مثال اور دوں گا چونکہ وقت جمعے میں وقت کم ہوتا ہے۔ یہ تقسیم چھوڑ دو، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑو، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ دنیا داری ہے۔ خرابی اس وقت پڑتی ہے، حلال حرام کی تمیز اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اس کو دین سمجھے اور باقی معاملات زندگی کے ہے یہ دنیا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی دنیا بھی دین کے تابع ہو اور جس کی زندگی بھی دین کے تابع ہو۔ آپ جسے کاروبار کہتے ہیں نا، یہ دکانداری آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دنیا داری ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یہ عبادت کب بنے گی؟ دکانداری، تجارت، بزنس، یہ عبادت ہے۔ کب عبادت بنے گی؟ جب اس کرتے وقت آپ اپنی تجارت کو، اپنی دنیا داری کو، اپنے لین دین کو دین کے تابع کر دیں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ دکان پہ بیٹھنا، منڈی میں بیٹھنا آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جائے۔ ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیا کہ جاؤ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھاؤ، اور یہ ہماری کاروبار ہے، یہ دنیا داری ہے، جہاں جو مرضی اللہ تللے کرو، عیش و عشرت کرو، حلال حرام کی تمیز نہ کرو، جو مرضی کرتے پھرو۔ تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی ہے، اسلام کی حقیقت تو نظر نہیں آتی۔ یہاں میں ایک حدیث سناؤں گا، جیسے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ جس نے نکاح کیا، شادی کی، نکاح کیا، اس کی بیگم اس کے پاس آ گئی، اس نے اپنے دین کو، ایمان کو محفوظ کر لیا، حلال طریقہ رکھا ہے۔ اب کاروبار و تجارت آپ کہتے ہیں جناب یہ ہماری دکانداری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری نہیں ہے، مسلمان تو اس کی دنیا داری بھی دین بن جاتا ہے۔ کب؟ حدیث سن لیں ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اور سیاستہ میں تیسرے نمبر پر جامع ترمذی ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے۔ یہاں تاجر کا لفظ آیا ہے، یہاں تاجر سے مراد دکاندار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں۔ حضور میں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایماندار، دیانتدار دکاندار، ایماندار، دیانتدار تاجر، بزنس مین، کاروباری، جو اپنے بزنس میں سچ کو غالب رکھتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، جائز ناجائز کا فرق کرتا ہے، حلال اور حرام کی کاروبار میں تمیز کرتا ہے،
ناجائز منافع خوری سے بچتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو۔ تو دین ہم اپنے اوپر لائیں، دین معاشرے میں لائیں۔ مساجد کی حالت دیکھ لیں، جو اصل کرنے کا کام ہے اس امت کا، جو کرنے کا کام ہے ادھر کسی کی توجہ نہیں۔ یہ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے جب یہ تباہ ہوتا ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر ہم مفلوج ہو گئے، جو کرنے کے کام تھے آخرت عاقبت کو سنوارنا، اپنی ذات پر دین کو غالب کرنا، اپنے گھر کے ماحول میں دین کا ماحول لانا، اپنے کاروبار اور تجارت میں دین کا ماحول لانا، یہ اصل ذمہ داری تھی اور اصل کام تھا مسلمان کا کام۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ مجھے بتاؤ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے معمولات کیا تھے؟ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور تجارت کرتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ کاروبار، تجارت۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو اب پیغمبرانہ منصب، رسالت کا منصب، نبوت کا منصب، اس کی مصروفیات، اس کے تقاضے، اس کی ادائیگی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت کے بعد حضور نے تجارت کا سلسلہ سمیٹ کر دیا، بند کر دیا۔ پھر اپنی 23 سالہ پوری زندگی اپنی کھپائی کس کام کے لیے؟ جس کام کے لیے انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا تھا اور اعلان کیا تھا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حضور کی تجارت کیسی، حضور ایک تاجر کی حیثیت سے مکے کی منڈی سے مال اٹھاتے، شام کی منڈی میں حضور مال جا کے فروخت کرتے، شام کی منڈیوں سے، ملک شام کی منڈیوں سے مال اٹھاتے، مکے کی منڈی میں مال لا کر حضور فروخت کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے۔ اور حضور کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں انویسٹمنٹ اسے کہتے ہیں، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی پیسہ نہیں لگاتا، کام وہ کرتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے اور اس کا منافع پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی شرح طے کر لیتے ہیں کہ آدھا منافع تیرا، آدھا میرا، پیسہ میں لگاتا ہوں، کام تو کر۔ حضور آلریڈی تجارت تو کرتے ہی تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ عورت تھیں جن سے پہلا نکاح حضور نے فرمایا تھا۔ حضور کی عمر مبارک 25 برس، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس۔ پہلا نکاح جو حضور نے 25 سال کی عمر میں جس خاتون سے پہلا نکاح کیا تھا، ایک وہ بیوہ تھی، دوسری فیکٹر ایج جو ہے اس کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ 40 سالہ عورت کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ مالدار ترین عورت تھی مکے کی، ملیکۃ العرب، ان کا لقب تھا ملیکۃ العرب، امیر ترین خاتون تھی، اور ان کے نوکروں کی تعداد 20 میں نہیں، سینکڑوں میں نوکر چاکر تھے۔ پرسنل ملازم جو تھے نا منڈی میں کام کاج کاروبار، وہ سینکڑوں کی تعداد میں نوکر چاکر تھے۔ تو حضور کی دیانت، امانت، صداقت کا جب شعرہ سنا
تو نے حضور سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ پیسہ میں لگاتی ہوں، سنا ہے آپ تجارت کرتے ہیں، پیسہ میں لگاتی ہوں، منافع تقسیم کریں گے، اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ بھیجا کہ سفر تجارت میں یہ میرا ایک ملازم آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا بحیثیت خادم، یہ خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ اب وہ جو حضور مال تجارت لے کر آئے اس میں بہت زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو جو ملازم بھیجا تو اس سے پوچھا حضور کے احوال، کاروباری معاملات، لین دین، ساری باتیں جب سنی تو حضور کی امانت داری، دیانتداری، صداقت و امانت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا بھی مال اور دولت اور سرمایہ ان کے پاس موجود تھا وہ سارے کا سارا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب اسلام قبول کیا سارا مال حضور کو پیش کر دیا، دین کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ وقف کر دیا۔ اب جو حضور سے نکاح ہوا وہ جو ملازم تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا روزگار لگا ہوا تھا، ایک اچھا ذریعہ تھا آمدن کا، وہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں مال تقسیم کر دیا، اور مال تقسیم کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب کو آزاد کر دیا، وہ سب کے سب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ تو دین جو ہے یہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ ہمارا دین زندگی کے تمام زاویوں پر حاوی ہے، کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ تقسیم کرنا کہ یہ جی دنیا داری ہے، دنیا اور آخرت ہے، جیسا کہ دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رب سے دعائیں تو مانگتے ہو، کبھی غور بھی کیا، سوچا کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر کتنی ایک پیغام ہے، پوری امت کے نام ایک پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یہ اچھی تب ہوگی جب دنیا کو دین کے تابع کر دیں گے، جب دنیا کو دین کے تابع کر دیں گے۔ اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا مسلمان ہوں بلرزم، کہتے ہیں میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کانپ جاتا ہوں کہ دانب مشکلات لا الہ الا اللہ را، یہ کلمے کے سر بستہ رازوں کو میں جانتا ہوں، اس لیے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ نام تو مسلمان ہے مگر کام مسلمانوں والا نہیں۔ بس یہ وہ راز ہے جس نے یہ پا لیا، نام کا بھی مسلمان اور کام کا بھی، پھر اس کی موت کے وقت پھر فرشتے آتے ہیں، اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں۔ ٹائم ذرا بتانا نظر کا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں میر ایک بہت بڑا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری انتہائی اعلیٰ درجے کے اولیاء کاملین اور مقربین میں سے ہیں، لیکن اہل تصوف کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر کا بھی بہت بڑا بلند مقام، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا
یہ اس زمانے کی بات ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات، سینکڑوں سال گزر گئے، تو اب کیا حال ہوگا؟ ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی لاہور میں بے حیائی بہت، لاہور میں بے حیائی، بے غیرتی، عریانی، فحاشی، بدی برائی عروج پہ ہے اس زمانے میں۔ آج کا تو پھر اللہ حافظ، دین کو آپ نے سمجھا نہیں، دین ہے کیا؟ نام لینا آسان ہے، دین کو سمجھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن پہ اللہ رسول کا فضل ہوتا ہے۔ اصل کرنے والے کام کیا ہیں؟ میاں میر سے کہتا ہے کہ لاہور میں اتنی برائی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، میں پریشان ہو گیا ہوں، عروج پہ، بدی برائی عروج پہ ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، لاہور پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لاہور پر وہ اس زمانے میں بندہ آ کے کہتا، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد آنا، کیا جواب دیا؟ عشاء کے بعد آنا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے تھے، وہ آدمی آ گیا، اس نے کہا جی بتاؤ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ناپ تول میں کمی بیشی، پیسے ادھار لے پرت کے لے دین دا نا نہیں لیندا، تے لوگاں نوں لٹ دے، مال کماؤ ٹبر، پیسے کماؤ تے دولت کماؤ، پیسہ کوئی، وہ بے حیائی بھی عروج پہ ہے، معاملات بھی سب غلط ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، مسلمان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں اسے کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ مجھے کیوں قتل کر رہا ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہو تو مجھے سزا دو، فرمایا ایک زمانہ آئے گا مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا اسے کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا چلے گا مجھے کیوں مار رہا۔ وہ کہتے جی عذاب نہیں آ رہا، فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، انتظار کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ کالا پہ جاندہ ہے نا، ان کا حضور میں جانا بھی میں دسو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا انتظار کرو ابھی بتاتا ہوں۔ آدھی رات جب ڈھل گئی نا، رات کا پچھلا پہر ہوا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ میرے نال تینوں دساں عذاب کیوں نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک تنگ گلی میں لے گئے، شہر لاہور کی تنگ گلی تھی، اس کے مسجد کے صحن میں 10-11 بندے تہجد پڑھ رہے تھے، 10-11 بندے تہجد پڑھ رہے تھے۔ آپ نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے ایسے کیا، زبان سے نہیں بولے، اس نے دیکھا، پھر وہ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ دوسری گلی کی آخری نکر پہ ایک گھر تھا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا کان لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک عورت سحری کے وقت قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی، سحری کے وقت قرآن پڑھ رہی تھی۔ پھر آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ایک اور گلی کی اندر داخل ہوئے تو گلی کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جہاں 5 آدمی سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور وہ ایک ہی بات، 5 آدمی ایک ہی بات کر رہے تھے، اللہ میں گناہوں میں لتھڑا لت پت آیا ہوں، تیری سوا کون ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا، بے نیاز رب میرے گناہ معاف کر۔ سحری کے وقت استغفار کر رہے تھے، اور ایک اور گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اشارہ کیا کہ سن کیا آواز آ رہی ہے۔ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں، اس زمانے میں جو ڈرائنگ روم ہوتا تھا جس کے آگے کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ پردہ ہٹا ہوا تھا، اس نے جان کے دیکھا ایک بوڑھا شخص
لا الہ الا اللہ کی دل پہ ضربے لگا رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا باری تعالیٰ گواہ ہو جا میں نے ساری زندگی حرام رزق نہیں کمایا، حلال کمایا۔ اللہ میں نے اپنے بیوی بچے کو حرام نہیں کھلایا، حرام میں نے گھر میں آنے نہیں دیا۔ اللہ میں صدق کے دل سے کہتا ہوں میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ میرے گھر میں حرام نہ آئے، میں اپنے بیوی بچوں کو حرام نہ کھلاؤں، حلال کمایا، حلال طریقے سے کمایا اللہ، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اگر کوئی ملاوٹ ہو گئی رزق حلال میں، کوئی تھوڑی سی بھی ملاوٹ آمیزش ہو گئی ہے تو میں سچے دل سے تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہون پتہ لگ گئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کے سائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جی میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ اس روئے زمین پر جو ظلم ہوتا ہے، جو بے حیائی، برائی، بدی عروج میں ہے، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو عذاب دوں، مگر محبوب تیرا گنبد خضرا نظر آتا۔ محبوب ان کے اعمال، ان کے کرتوت، یہ ظلم و ستم، یہ المناک حادثات، محبوب جی تو چاہتا ہے کہ عذاب نازل کروں، پر محبوب تیرا گنبد خضرا نظر آتا۔ اب قرآن کی آیت ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ما کان اللہ، آیت ہے قرآن، لیعذبہم